فلسفہ حج میں انسان کی بہت بڑی اس میں یہ ٹریننگ ہے کہ آج وہ لوگ وہ لبرل قسم کے جو کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت کو اپنی عقل کے تابع کرنا ہے. حج کے اس عظیم فریضہ کے اندر بندے کو یہ کورس کروایا جاتا ہے کہ بندے نے اپنی عقل کی نہیں ماننی، بندے نے رب کی ماننی ہے. عقل کو شریعت کے تابع بنانا ہے، پھر ہی بندہ مومن کہلائے گا. اور اگر اپنی عقل کو جو ہے شریعت کے تابع نہیں بلکہ شریعت عقل کو اوپر رکھے اور شریعت کو عقل کے تابع بنانے کی کوشش کرے تو یہ لبرل سوچ ہے، ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی. اب دیکھو ایک بندہ حرم کعبہ شریف بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی فضیلتیں بھی پڑھتا ہے کہ ایک نظر دیکھیں، پہلی نظر دیکھیں، ہر دعا مانگے وہ دعا قبول ہے. پھر صحن حرم میں بیٹھ کے بندہ کچھ بھی نہ کرے، ٹکٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھتا رہے تو 20 رحمتیں پھر بھی اس پہ ہر وقت برستی رہتی ہیں. یہ ساری فضیلتیں عظمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جس وقت 8 ذی الحج کا دن آتا ہے اب بندہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہاں بیٹھے رہو، یہاں بیٹھنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اب حرم کعبہ کو چھوڑو، صحن کعبہ سے اٹھو اور احرام باندھ کے چلو مینا کی طرف. عقل کہہ رہی ہے کہ مینا میں کون سا کعبہ ہے، وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں جانے پہ تمہیں کیا ملے گا، یہاں بیٹھے رہو، ہر وقت رحمتوں کا نزول ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، 8 ذی الحج کو یہاں بیٹھنے کا رب کا حکم نہیں. رب کا حکم ہے جب 8 ذی الحج آ جائے تو احرام باندھ کے جس نے حج کرنا ہے وہ مینا کی طرف جائے. جو یہ وقت حرم کی سرزمین پہ پا لے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مینا کی طرف چلے. اب یہاں بیٹھنے پہ اسے وہ اجر نہیں ملے گا جو رب کا حکم ماننے پہ اسے مینا کی طرف جانے پہ ملے گا. اب بندہ مینا میں پہنچا، ابھی مینا میں اس کا دل لگا ہی تھا اور وہاں کی عظمتیں اس نے سمیٹی ہی تھیں کہ رب ذوالجلال کا حکم آ گیا کہ اب تم نے یہاں نہیں رہنا. ابھی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف چل کر آیا، یہ تھکاوٹ ہی نہیں اتری تھی، ابھی شریعت کا حکم آ گیا اب مینا کو چھوڑو اور چلو عرفات کی طرف. وقوف عرفہ یہ ایسا عظیم اہم رکن ہے کہ اگر بندہ 1000 طواف بھی کر لے وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کے 1000 طواف بھی وقوف عرفہ کا بدل نہیں بن سکتے. شریعت کا حکم ہے مینا چھوڑو، اب عرفہ کی طرف چلو. ابھی عرفہ میں جب پہنچا، رحمتوں کی ریل پیل دیکھی، لوگوں کی آہیں سنی کہ لوگ کس طرح زارو کتار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور کس طرح رب ذوالجلال کروڑوں گناہگاروں کو بخش رہا ہے. یہاں تک کہ یہ فرمان بھی پیش نظر تھا کہ رب ذوالجلال جو ہے اس کے فرشتے بھی عرفہ والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور رب ذوالجلال عرفہ والوں کو سلام بھیجتا ہے. رب جس نے خود سلامتی دینی ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. جس نے سلامتی دینی ہے وہ خود کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو. وہ رب ہو کے عرفہ والوں کو سلام بھیجتا ہے. ابھی بندہ یہ ریل پیل رحمتیں سمیٹ رہا تھا، مغرب کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان پڑھی. عقل کہتی ہے کہ تو اپنے دیش میں تھا تو تو مغرب 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرتا تھا. عقل کہہ رہی ہے جب ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہاں اب عقل کی نہیں چلے گی، یہاں رب کے محبوب کی ادا چلے گی. محبوب نے اذان یہاں سنی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی. یہاں تک کہ آپ جب وقوف عرفہ سے قیام کر کے جب آپ نکلے ایک جگہ پہ آپ نے قضاء حاجت کی، پھر وضو کیا. صحابہ کہنے لگے محبوب کیا نماز پڑھنی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنی، نماز آگے چل کے پڑھیں. یہاں تک کہ مغرب کا وقت نکل رہا ہے. اب عقل کہہ رہی ہے نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اپنے علاقے میں تو ایک سجدہ بھی قضا نہیں کرتا تھا، اب یہاں پوری نماز نکل رہی ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ نکلتی ہے تو نکل جائے، رب کا یہ حکم ہی نہیں، آرڈر ہی نہیں کہ نماز یہاں پڑھے.
نماز اس دن پڑھنی ہی عشاء کے وقت میں ہے، اس نماز کا وقت گزار کے پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی بندے کا امتحان ہے کہ ہر جگہ پہ عقل کی نہیں جمرات پہ رمی کا عمل دیکھو، تو اس وقت بندہ کہے کہ خلیل و اسماعیل کو تو شیطان نظر آ رہا تھا، انہوں نے اس لیے یہ عمل کیا، ہمیں کون سا دکھائی دیتا ہے، ہم یہ عمل کیوں کریں؟ عقل انکار کر دے گی، لیکن عشق کہے گا، شریعت کہے گی اگرچہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ عمل ایسا ہے، آج بھی اگر ان ستونوں کی طرف کینکریاں پھینکو گے حقیقت میں شیطان کے ماتھے پہ لگیں گے، یہ عقل انکار کرے گی۔ لیکن اگر عشق سے کی نظر سے دیکھو گے تو عشق کہے گا عقل میں آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، عقل کو سمجھ نہ آئے، لیکن عشق کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنا ہی ہے۔